اب اسی کو پہلے زمانوں میں علم التوحید کے عنوان سے بھی کتابیں لکھی گئیں. امام ابو منصور الماتریدی نے کتاب التوحید لکھی اسی عنوان سے، التوحید کے نام سے بھی کتابیں لکھی گئیں. اور پہلے زمانے میں جب یہ کتابیں اوائل صدیوں میں لکھی گئیں اس علم اصول الدین پر اور علم العقائد پر یا علم العقیدہ پر، تو التوحید کا لفظ بھی استعمال کرتے. امام ابو المعین النصفی نے جب لکھی تو تبصرۃ الادلہ، توحید کے دلائل پر تبصرہ، تو توحید کے دلائل انہوں نے دلائل التوحید گویا اس پر تبصرہ، اس کتاب کو عنوان دیا. اسی زمانے میں الشریعہ کے عنوان سے بھی کتابیں لکھی جاتی اور مضمون ان کا، چونکہ یہ علم کلی ہے تو بہت ساری اصطلاحات اس کو دی گئی، بہت سے عنوانات دیے گئے. تو امام آجری نے جو کتاب لکھی اس کا نام رکھا کتاب الشریعہ. تو گویا یہ ہے اس علم کو ڈیل کر رہے ہیں مگر الشریعہ اس کا نام رکھا، گویا یہ ساری شریعہ کو حاوی ہے. حالانکہ اس کے اندر بہت سے مسائل شریعت کے جو احکام سے اور فقہ سے ریلیٹڈ ہیں، یہ حدیث اور اصول سے اور تفسیر سے ان کو نہیں لیا، صرف عقائد کو لیا ہے، اصول الدین کو. تو کتاب الشریعہ کا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اوائل زمانوں میں علماء کے ذہن میں تصور کیا تھا اس علم کے بارے میں، اس کو محیط علم سمجھتے، کلی سمجھتے. اچھا، پھر بہت سے ائمہ نے کتابیں لکھی السنہ، یعنی التوحید بھی اس علم کو نام دیا، علم التوحید، اور علم الشریعہ بھی نام دیا، السنہ بھی اس کو نام دیا. ابن ابی حاتم نے لکھی السنہ، پوری کتاب احادیث نبوی سے اس بات کیا ہے ہر چیز کا، مگر موضوع اس کا عقیدہ ہے. تو یہ اصطلاحات استعمال کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ اس زمانے میں اور بعد کی صدیوں تک کچھ علماء نے عقائد کے لفظ کو بھی استعمال کیا اس کے لیے. تو یہ علم العقائد کا نام بھی اس کو دیا گیا، علم العقائد، اس لیے کہ یہ علم جو ہے بنیادی طور پہ عقائد دینیہ کا تکفل کرتا ہے اور اس کو عقائد دینیہ کو دلائل کے ساتھ ان کا اثبات کرتا ہے. تو علم العقائد کا نام بھی دیا. امام لالکائی نے کتاب لکھی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، انہوں نے اعتقاد اہل سنہ اعتقاد کا نام دیا. پھر امام بہقی نے کتاب لکھی اسی علم العقیدہ پر، اس کو اعتقاد کا نام دیا، اسماء و صفات الہیہ کے حوالے سے، مگر الاعتقاد کا نام دیا. یہ ساری مثالیں میں نے اس لیے دی کہ ابتدائی 5-6 صدیوں تک جتنی کتب اور رسائل لکھے گئے اس علم اصول الدین پر، پھر بعد میں اصول الدین کے نام سے بھی کتابیں لکھی گئیں، علم الاصول کے نام سے بھی لکھی گئیں، پھر علم اصول الدین کے نام سے بھی کتابیں لکھی. تو میں کتابوں کے دراصل نام نہیں لے رہا ورنہ وہ فہرست طویل ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو اس کا جو موضوع ہے اور عنوان ہے اس کی وسعت سمجھائی، صرف اس نقطے کو کہ مختلف ائمہ اور علماء وہ مختلف نام استعمال کرتے رہے ہیں اسی ایک ہی مضمون کے لیے.